مجھے یہ بتائیں کہ 1980 کے رمضان میں اور 2024 کے رمضان میں فرق کیا ہے؟ 1980 کا رمضان کچھ نے دیکھا ہوگا، سفید داڑھی والے میرے محترم بزرگ بیٹھے ہیں، میں نے بھی دیکھا تھا لیکن میں اس کو 1 سال کا تھا، اور آج 2024 کا رمضان ہے۔ فرق کیا؟ پہلا فرق تو بہت بڑا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اور وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ادھر جہاں پر اتنا استحصال ہو رہا ہے وہاں پر رمضان کیسے منا رہے ہیں وہ لوگ، وہ ہمارے بھائی کیسے منا رہے ہیں۔ سوچا ہے ان کا بھی رمضان ہے یار، سمجھ نہیں آتی مجھے، آپ سمجھائیں کہ وہ جو جنگ ہے، جنگ نہیں ہے، جنگ نہ کہیں اس کو، جنگ نہیں کہنا، اس طرف گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں اور یہاں پتھر اٹھائے نیتے شہری، جنگ ہے۔ ادھر دنیا کی سب سے ٹرینڈ ملٹری ہے اور یہاں پر بچے جنگ کہہ رہے ہیں اس کو۔ یہ نسل کشی ہے، ظلم ہے۔ حامان فرعون کا سنا تھا بچے ذبح کر دیتا تھا، نہیں سوچا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھیں گے اپنوں کے ساتھ ہوتے ہوئے۔ یہ دیکھیں پانی کا ٹینکر کھڑا ہے، ایک پانی کے ٹینکر میں کیا ہوتا ہے؟ بم ہوتے ہیں اس کے اندر، پانی کا ٹینکر ہے، اور وہاں پہ تقریباً 17 یا 18 شدید پیاسے لوگ کھڑے، اس ٹینکر پہ بم گرتا ہے، سارے شہید ہو گئے، 7 اس میں بچے تھے۔ مجھے بتاؤ یار، امدادی سامان پہ کوئی بم گراتا ہے؟ پیاسے بچوں پہ کوئی بم گراتا ہے؟ تمہارے پاس ٹیکنالوجی تو ایسی ہے، تم زمین پہ چلتی ہوئی چوٹی دیکھ لیتے ہو، تمہیں بچے نظر نہیں آئے؟ حیرت کی بات ہے یار، یہ کیا چیز ہے؟ پہلے مہاجرین کو ایک طرف دھکیلا، ملک کے ایک طرف کہ وہاں چلے جاؤ، وہ سارے وہاں چلے گئے، پہنچ گئے، پھر آٹا پھینکا، وہ 1 مہینے سے بھوکے، بوڑھے، بچے، جوان، خواتین آٹا لینے لپکے۔ بھوک کیسی ہوتی ہے اندازہ ہے نا تھوڑا، اب تو رمضان نے دلا دیا نا اندازہ، آپ کو تو اندازہ اتنا نہیں ہوگا، 6:16 پہ افطاری ہو جانی آج، اور دنیا جہان کے کھانے سامنے پڑے ہوں گے، ان کو تو نہیں پتا کس ٹائم کس بندوق کی گولی لگنی ہے۔ وہ آگے لپکے آٹا لینے کے لیے، گولیاں چلی، آٹا گندا، پانی سے نہیں، مسلمانوں کے خون سے۔ وہ بچہ ٹرک کے آگے لیٹا ہوا تھا، کہا ٹرک اوپر سے گزارے، کہا کیوں بیٹا آگے سے ہٹو؟ نہیں اوپر سے گزارے۔ تو کیوں بیٹا آگے سے ہٹو؟ کہا نہیں اوپر سے گزارے ٹرک، میری ماں، میرے باپ، میری بہن، میرا بھائی سارے شہید ہو چکے ہیں، مجھے آپ کر دے تاکہ میں بھی جلدی ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ ایک تو رمضان کا یہ پہلو یاد رکھیں، بھولے نہیں اس بات کو۔ اور پھر دوسرا، ظاہری بات ہے 2024 کا رمضان اور 2018 کے رمضان میں فرق تو بہت زیادہ ہے، بٹ ریمبر دیر آر فنڈامنٹلز، ریمبر ان یور لائف دیر آر فنڈامنٹلز، کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ فنڈامنٹلز آر نیور نیو، غور سے سننا، بنیادی چیزیں کبھی نئی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ پرانی ہوتی ہیں، ٹیسٹڈ ہوتی ہیں ٹائم کے ساتھ۔ ان پر ضرور دیکھنا اپنی زندگی میں، وہ کون سی چیزیں جو 200 سال پہلے بھی اتنی مضبوط تھیں، آج بھی اتنی مضبوط ہیں، 200 سال بعد بھی اتنی مضبوط ہوں گی، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ These are the fundamentals. They are never new. They are old and tested. ان کو ٹیسٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ جس طرح انٹیکس ہوتی ہے نا، نوادرات، عجائب گھر میں جو چیزیں پڑی، اگر میں کہوں کہ عجائب گھر کے اندر جو چیز پڑی ہے یہ میں نے ابھی بنائی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دماغ خراب ہے اس کا، نوادرات تو پرانی ہوں گی تو ہوں گی نا۔ اسی طرح یہ فنڈامنٹلز یہ پرانے ہوتے ہیں، نئے نہیں ہوتے۔ ہاں اتنا کچھ اندازہ تھوڑا سا مجھے ہے کہ پہلے کا جو رمضان ہوتا تھا نا، اس میں رضاکارانہ طور پہ گانے باجے، ناچ گانا بند کر دیا جاتا تھا، لیکن آج موبائل فون نے اور ٹی وی چینلز پر رمضان شوز کے نام سے کیا ہو رہا ہے؟ رمضان حاجت روائی کا، ایثار کا مہینہ تھا، تم نے منافع خوری کا ریکارڈ بنا دیے۔ رمضان بھوک پیاس برداشت کر کے تقوی حاصل کرنے کا مہینہ تھا، تم افطار کے وقت گھر سے نکلے، سارے ہوٹلوں میں ساری رات جاگ کر صبح سو گئے، شام تک سوتے رہے کہ روزہ نہ لگے۔ کون سے اسلام کی، کون سے رمضان کی روح تم پانا چاہ رہے ہو؟ یہ نفس کو لگام دینے کا مہینہ تھا، نفس کو موٹا کرنے کا مہینہ نہیں تھا۔ اور سے سنیں، جب بیوی کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا، غیر عورت سے کتنی احتیاط کرنی ہوگی؟ جب حلال حرام سے روک دی، جب حلال کھانے پینے سے روک دیا گیا تو حرام پہ کتنی پابندی ہوگی؟ یہ منہ رکتا کہاں ہے یار؟ پکنک، ٹریٹ،
برگر، شاورما، پیزا، میٹھا، چائے سارا دن ہی چلتی رہتی ہے. تو 12-13 گھنٹے اگر آپ نے کنٹرول کر لیا نا، اس کا مطلب آپ میں صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے. روزے نے آپ کے اندر سے یہ خوبی آپ کے سامنے لا کے رکھ دی، سامنے رکھ دی آپ کے لا کے. رمضان صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، پورا سسٹم ہے آپ کی انفرادی اجتماعی زندگی کو کنٹرول کرتا ہوا. رمضان از ایکشن، رمضان عمل کا نام ہے، صرف تقریر اور تحریر نہیں. آپ واقعی بھوکے ہیں اس وقت، واقعی، اور واقعی آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو عمل کا جذبہ ملتا ہے اس کو پورے سال اسپرٹ کو لے کے آگے بڑھنا ہے. تو یہ تربیت ہے. اب اگلے سال رمضان آئے گا، اور رمضان ہر سال آتا ہے، یاد رکھیے گا. ہم ہر سال ہوں گے نہیں ہوں گے یہ نہیں پتا، کیونکہ یہ رمضان ہے جس میں ٹریننگ ہے. جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا، دیکھو کیسا ایک سسٹم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے رضوان، یہ جنت کے دروغہ ہیں، اے رضوان جنتوں کے دروازے کھول دو. اے مالک، یہ جہنم کے دروغہ ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دو. اے جبریل زمین پہ اتر جاؤ، سرکش شیاطین کو جکڑ دو، جکڑ دو. ایک حدیث میں روایت میں ہے کہ سمندر کے نیچے بیڑیاں ڈال کے پھینک دو ان کو، تاکہ یہ میرے حبیب کی امت کے روزوں میں اس مہینے میں فساد یا خرابی نہ کر سکے. دیکھو جب کوئی بڑا بندہ آنے لگتا ہے نا، یا بڑا کوئی دن آنے لگتا ہے، تو پولیس بھی ایسے ہی کرتی ہے، وہ اٹھائی گیروں کو، بدماشوں کو قید کر دیتی ہے، صفائی کر کے گارڈ کھڑے کر دیتی ہے. یہ رمضان ہے جس میں ٹریننگ کرنی ہے. اور یاد رکھیے، ٹریننگ اور تربیت کا لفظ جو ہے نا بہت وسیع ہے، ویسے نہیں ہوتی. کنفرم کریں ٹریننگ کیوں ہوتی ہے. دیکھیں آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا ہمسایہ، وہ ٹریننگ پہ گیا، ایک مہینے بعد واپس آیا، اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی، ویسے ہی ہے، نہ اٹینٹو ہوا، نہ ڈسپلن ہوا، نہ چن ٹکا، کچھ بھی نہیں ہے. ٹریننگ میں خرابی نہیں ہے، بندے میں خرابی ہے. ٹریننگ میں خرابی نہیں ہے، بندے میں خرابی ہے. سب نے ٹریننگ کی، سب ٹھیک ہو گئے، یہ نہیں ٹھیک ہوا. جس طرح پیٹ خراب ہو جائے تو 2 وجوہات ہو سکتی ہے نا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کھانے میں خرابی ہے، کھانے میں خرابی ہوگی تو جس نے کھایا سب کا پیٹ خراب ہوگا. جس طرح بھی پچھلے دنوں یہاں پر ہوا، وہ کھانے کے بعد ڈرائی آئس دی انہوں نے، ماؤتھ فریشنر تھا، وہ کھانے کے بعد سب کی دانتوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. وہ سب کو ہی ہوا نا، کیونکہ کھانا خراب تھا. اور اگر ایک بندے کا پیٹ خراب ہوا، باقی سب کا ٹھیک رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے میں خرابی ہے، اس نے کھانے کا انداز ٹھیک نہیں رکھا، بے ٹائم کا کھانا کھایا، بنج ایٹنگ کی، زیادہ کھایا، کوئی ایسا کیا. تو ٹریننگ سب کے لیے سیم ہے، اور وہ سیم کیا ہے؟ روزہ. دیکھیں نا یار، آپ سوچے تو صحیح، صبح ایک ایسے ٹائم پہ اٹھنا جب ہم نہیں اٹھتے، عجیب سا ٹائم ہے وہ، اور اٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے، اس کی تاکید ہے، سحری کرو، کھانا کھایا، اب پھر سونا ہے یا جاگنا ہے، پھر سارا دن بھوکے بھی رہنا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے، حلال بیوی کے پاس بھی نہیں جانا. اور رات کو کام کر کے جب جسم تھک ٹوٹ جائے گا، اب 20 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں آ کے دنیا سے الگ ہو کے اعتکاف بھی کرنا ہے، اور لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے. کیسی ٹریننگ ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی نا، عقل میں نہیں آ رہی. تو اے بندے، یہی تو رمضان ہے کہ میری عقل میں آئے نہ آئے، میری عقل تو میرے رب کے تابع ہے، میری عقل میرے اللہ کے حکم کے تابع ہے. اس نے ٹریننگ کا فرما دیا، میں اس ٹریننگ کے اندر ہوں، اور میں 30 دن ٹریننگ کروں گا. اور یاد رکھنا، 30 دن اتنا بڑا پیریڈ ہے کہ واقعی جو یہ ٹریننگ اسی طرح کر لینا جو میں نے بتایا ہے، وہ بندہ پھر باقی 11 ماہ بڑے آرام سے گزار لے گا. اور دوسرا رکھنا، اپنی دلچسپی، اپنا انپٹ بتاؤ مجھے کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا رمضان کا چاند نظر آیا تو کوئی فرشتہ آپ کو اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کر دیتا ہے، یا جیسے ہی عید نظر آئی تو اب کوئی آئے گا آپ کو مصلی سے اٹھا کے جوئے کے اڈے پہ کھڑا کر دے گا. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ نے کیا کیا؟ دیکھو ایک مشین ہے، اس مشین کا زنگ دور کر دیا، کلیئر کر دی، مشین صاف کر دی، خود ہی چلنا شروع ہو جائے گی؟ نہیں، کاریگر آئے گا، چلائے گا. رمضان کی رحمتیں ہیں، شیطان جکڑا گیا، آپ تو اٹھے. نہیں نیکی کو دل کرتا نا، شیطان تو جکڑا ہوا ہے، اس لیے کہ نفس آزاد ہے اور یہ بے لگام ہے. جس طرح پنکھے کا بٹن بند کر دیں، ایک دم پنکھا بند نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ بند ہوتا ہے نا. تو نفس کو آہستہ آہستہ لگام آتی ہے. جب شیطان نے بدتمیزی کی تھی، بغاوت کی تھی، اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا. شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس کے نفس نے. تو نفس کو دیکھو، نفس کو دیکھو. اور روزہ میں اخلاص کے پاس لے کر جا رہا ہے، اخلاص کے پاس. دیکھو کتنی مزے کی بات ہے
کہ ہم اخلاص کا مطلب ملاوٹ ہوتا ہے، اور اخلاص نہیں ہوگا نا آپ کا عمل میزان عمل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص کب جاتا ہے؟ جب کمپٹیشن ہو، میں نے کارکردگی دکھانی ہے، میں نے ذرا نمایاں ہونا ہے، اور یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کے آخر مجھے کوئی انعام بھی ملے گا، یہ ہوتا ہے نا۔ روزے میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ کس کو کارکردگی دکھانی ہے؟ کمپٹیشن کس سے کرنا ہے؟ آپ تو بول ہی نہیں رہے میرا روزہ ہے، آپ تو چپ ہیں، اور آخر میں جو بھی انعام ملنا ہے کسی دنیا کے بندے نے نہیں دینا۔ ہر نیکی کا انعام 1 گناہ سے 700 گنا ہوتا ہے۔ روزے کے لیے قانون نہیں ہے، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا انعام دوں گا۔ اور دیکھ لینا، اگر کوئی بندہ روزے دار کچھ کھا پی لے یا بیوی کے پاس چلا جائے، اوپر سے آسمان گر جائے گا، اس کے اوپر آگ آ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قدرت کا قانون یہ نہیں ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا ہے، وہ یہی سوچ رہا ہے میرے اللہ کی ناراضگی ہے، میں نہیں اس طرف جاؤں گا، میں اپنے اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ تو آخر میں آپ سے یہ بات عرض کروں، رمضان پر اور ان معمولی، جس کو معمولی سمجھتے ہیں، ایسے گناہوں کے اوپر ہماری اصلاح کر رہا ہے، کیونکہ کسی انسان کا پتہ اس کے بڑے فیصلوں سے کبھی نہ کرنا، انسان کا پتہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتا ہے۔ جیسے دروازے کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، روشنی آ رہی ہے، اس چھوٹے سوراخ کی روشنی سے پتہ چلتا ہے باہر سورج ہے۔ آپ کی اندر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو آپ اگنور کرتے ہیں، دیکھیں سور کا گوشت اور شراب وہ تو 7 پردوں میں بھی رہ کے آپ نہیں پیئیں گے اور کھائیں گے، لیکن غیبت تو بیت اللہ میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور غیبت کو کیسے جوڑا رمضان کے اندر، کیسے اس کو کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا روزہ رکھو سارے، مجھ سے پوچھے بغیر افطار نہیں کرنی۔ ایک صحابی رات کو، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے، افطار کرنی، افطار کر لو۔ حضور آپ کے گھر میں 2 کنیزوں نے روزہ رکھا ہے، ان کو بھی افطاری کی اجازت دے دے۔ حضور نے راز فرمایا، کہا روزہ رکھا ہے، سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی ہیں، اور کہا روزہ رکھا، لاؤ ان کو کیا کرے؟ کیا کیا؟ تازہ خون کے لوتھڑے گرے۔ کہا اگر یہ لوتھڑے اندر رہتے یہ دوزخ میں جاتی۔ یعنی تمہارا غیبت کرنا، اپنے مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ خون کے لوتھڑے ہیں، گوشت کھانا ہے، رک جاؤ اس سے۔ دیکھو روزے سے اٹیچ کیا۔ اور یہ لڑائی جھگڑے ہیں نا، پانی نہیں لگانے دیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، گاڑی نہیں کھڑا، گھور کے دیکھا، لڑائی ہو گئی، اور پھر دنگا فساد، نسلیں، جوان بیٹے، میڈیا، کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اور روزے میں کیسے فرمایا، اگر تم سے کوئی لڑے، کوئی اونچی بات کرے، کہہ دو میں روزے سے ہوں، میں نے نہیں لڑنا۔ ویسے بھی کیفیت ایسی ہوتی ہے بندہ لڑ ہی نہیں سکتا، جا رہی نہیں ہے، کیسے پیچھے کر دیا نا، غور کیا۔ اور فرمایا روزے داروں پہ نرمی کرو یار، ان کے ٹائم کم کر دو، پیسے زیادہ دے دو۔ ٹائم کم کرنے کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ پیار بڑھے تمہارے اندر، محبت بڑھے۔ اور کیسے پورے گھر کے اندر کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، الگ الگ ٹائمنگز ہے، لیکن نوٹ کرے روزے کے دنوں میں، رمضان میں 2 دفعہ سارے گھر والے دسترخوان پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جاؤ سرچ کرو، جاؤ گوگل کرو، بینیفٹس آف ایٹنگ ٹوگیدر، ماں باپ کے ساتھ کھانے کے فوائد کے اوپر گوگل کرو۔ کتنی بڑی ریسرچز ہیں کہ جو بچے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، جس گھرانے میں مل کر ایک دسترخوان پہ کھانا کھایا جاتا ہے، وہاں پر بچوں کی ویکیبلری کتنی تیز ہوتی ہے، بچوں کے گریڈز کتنے اچھے آتے ہیں۔ تو اب سوچو اور مجھے بتاؤ کہ روزہ ہماری کس طریقے سے تربیت کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے روزے قبول فرمائے۔